सामईन کرام آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کراس فائر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے بے بسی کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کامنی کے سامنے بلند کر دیے۔ تیر عین نشانے پر لگا تھا، گو کہ اس نے اندھیرے ہی میں تیر چلایا تھا۔ کامنی پر تو جیسے سختہ طاری ہو گیا، جیسے کسی نے جادو پڑھ کر اسے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اسے اس نظر سے، اس انداز سے دیکھا تھا۔ طاہر نے جو کچھ بڑی سادگی سے کہہ دیا تھا، اس نے کامنی کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ فار گاڈ سیک، اس نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں طاہر کے دونوں ہاتھ پکڑ کر انہیں الگ کیا۔ بھگوان کے لیے تم جو کوئی بھی ہو، دوبارہ یہ بات کبھی نہ کہنا۔ تم جانتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو؟ کامنی نے اسے قریباً جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہاں مس کامنی اگروال، جانتا ہوں۔ تم ہی مجھے گولی مار دو، لو، مار ڈالو، لیکن تم اپنے اوپر قتل کا الزام بھی کیوں لو؟ مجھے کہو، میں ابھی اس چٹان سے نیچے کود جاتا ہوں۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہے تو پھر میں شاید خود بھی نہ جی پاؤں۔ میں نے کہا نا، اس جذبے نے مجھے مار ڈالا ہے، 2 ہی راتوں میں مجھے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پھر ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ کامنی اگروال کو یوں لگا کہ جیسے کیوپڈ مہاراج نے تاک کر نشانہ لگاتے ہوئے محبت کا بھالا اس کے کلیجے میں اتار دیا ہو۔ طاہر، بھگوان کے لیے نارمل ہو جاؤ۔ ہم پھر کبھی بات کریں گے، لیکن اگر تم میرے متعلق کوئی بھی ہمدردی رکھتے ہو تو یاد رکھنا، اگر کبھی اس بات کی بھنک بھی کسی کے کانوں میں پڑ گئی نا، اگر تمہاری کسی بھی حرکت سے کبھی کوئی غیر معمولی پن دکھائی پڑا تو تمہارے ساتھ مجھے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس کی آواز واقعی بھر آ گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا مس کامنی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا مت کہیں، مت سوچیں ایسا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم میں سارے جہان کو آگ لگا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بظاہر بے اختیار ہو کر قدیم عاشقوں کے سے انداز میں اپنا گھٹنا زمین پر ٹکا کر کامنی کا ہاتھ تھام لیا۔ او طاہر، بس کرو، میں مر جاؤں گی۔ اوکے، آؤ چلتے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ الگ کرتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ طاہر کا دل خوشی کے مارے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اسے شاندار اور ناقابل یقین کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں اپنی شاندار اداکاری پر اس نے خود ہی اپنے آپ کو داد دی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں نے 7-8 منٹ تک یہ مشکل راستہ خاموشی سے اور بات کیے بغیر طے کیا۔ کامنی کو یوں لگ رہا تھا جیسے اب مرتے سمے تک اس کے دل کی دھڑکنیں کبھی نارمل نہیں ہوں گی۔ یہ دشوار گزار راستہ تھا، لیکن اس کا دیکھا بھالا۔ اس سے پہلے 2 گروپ اس کے ہاتھوں تربیت مکمل کر کے جا چکے تھے۔ معمول کے مطابق وہ سنبھل سنبھل کر قدم رکھ رہی تھی جب اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور اس سے پہلے کہ وہ سر کے بل نیچے سینکڑوں فٹ گہرائی میں جا گرتی، بجلی کسی پھرتی سے آگے بڑھ کر طاہر نے اسے پکڑ لیا۔ کامنی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے سینے کا پنجرا توڑ کر من کا پنچھی اڑ جائے گا۔ کامنی گڑبڑا کر رہ گئی۔ ابھی تک اس کے حواس بحال نہیں ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی اور اس نے سب سے پہلے تھینک یو کہہ کر آہستگی سے خود کو طاہر سے الگ کیا اور وہیں ایک پتھر پر بیٹھ کر اپنے سانس اور دھڑکنیں نارمل کرنے لگی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ طاہر نے بے ساختہ پوچھا۔ اس اچانک حادثے کا اس نے بھی گہرا اثر قبول کیا تھا۔ تم کیا ہو؟ کامنی اگروال نے اس کے سوال کا جواب الجھے ہوئے لہجے میں سوال ہی کی صورت میں دیا تھا۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے، ابھی آپ چلیں، ہم اپنا راؤنڈ مکمل نہ کر لیں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کامنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بڑی الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اسے آخر ہو کیا گیا ہے۔ زندگی میں اس نے خود کو کبھی اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ اس لڑکے نے نہ جانے اس پر کون سا جادو پڑھ کر پھونک دیا تھا۔ دونوں خاموشی سے چل رہے تھے۔ تربیت کے مطابق یہاں انہیں مختلف رکاوٹیں عبور کر کے اپنے ٹارگٹ ایریا میں پہنچنا اور پھر واپس آنا تھا، اور یہ معمول کی پریکٹس تھی۔ اس درمیان بطور انسٹرکٹر کامنی نے ان کی غلطیاں نوٹ کر کے انہیں بچ نکلنے کی تراکیب بتانی تھی، لیکن ابھی تک وہ خود غلطیاں کرتے چلی جا رہی تھی۔ طاہر نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ ایک بات پوچھوں طاہر؟ اس نے اچانک ہی ایک جگہ رک کر طاہر کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سوائے معصومیت کے اور کچھ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ طاہر نے اس دوران اپنا چہرہ مستقل مانگنے والوں جیسا بنا رکھا تھا۔ پوچھیں، اس میں اجازت لینے والی کیا بات ہے؟ طاہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟
اچانک ہی کامنی اگروال اس کی طرف گھوم گئی۔ میں؟ کاش کامنی جی مجھے علم ہوتا کہ میں کون ہوں۔ آپ یقین جانیں مجھے آج تک اپنے آپ سے اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اس نے سنبھل کر فلسفیانہ انداز اختیار کیا، حالانکہ کامنی کے اس سوال پر ایک بار تو اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ گویا تم بتانا نہیں چاہتے، کامنی نے کھڑے کھڑے کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، طاہر نے جواب دیا۔ طاہر، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ کامنی نے براہ راست سوال کر کے اسے بظاہر بوکھلا دینا چاہا۔ ہاں، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، طاہر نے بڑے محتاط لہجہ اختیار کیا تھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ کامنی نے اب چلنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں مجھے علم ہے، لیکن اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ جس دیش سے آپ کی وفاداری ہے میں نے اس کی ملازمت اختیار کر لی ہے، اسی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ طاہر نے اپنی دانست میں اسے مطمئن کرنا چاہا تھا۔ طاہر، تمہیں یقین ہے کہ تم سچ بول رہے ہو؟ کامنی نے یہ بات اس کی طرف دیکھے بغیر کہی تھی، لیکن طاہر کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ کامنی جی، میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ، اس کا فیصلہ شاید ابھی نہ ہو سکے، لیکن جلد ہی ہو جائے گا۔ مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ جان بوجھ کر مرنے کا شوق کسی کو نہیں ہوتا۔ کم از کم میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے کئی قرض لوٹانے ہیں۔ مجھے علم ہے آپ اگر چاہیں تو مجھے ابھی گولی سے اڑا سکتی ہیں۔ آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ میری بات مانیں تو میں شاید اپنا مقصد بھی حاصل نہ کر پاؤں گا، نہ مانیں تو بھی دونوں صورتوں میں میری موت ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ میں اس جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر، بے بس ہو کر آپ کے سامنے اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب میں اطمینان سے مر سکوں گا، اگر اس سے پہلے مر جاتا تو مرنے کے بعد بھی پچھتاوا لگا رہتا۔ وہ چلتے چلتے اسی طرح کامنی اگروال کے سامنے آ چکا تھا کہ وہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ او بھگوان! کامنی نے بے ساختہ کہا اور طاہر کے روئیں روئیں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کامنی کو ورغلانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آؤ چلیں، کامنی نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ دونوں نے اپنی ریکی مکمل کرنے تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب وہ فنیشنگ پوائنٹ کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ طاہر، ایک درخواست کر رہی ہوں، اپنا اور میرا خیال رکھنا۔ اگر تمہاری غلطی سے تمہیں کچھ ہو گیا تو شاید میں خود کو زندگی بھر معاف نہ کر پاؤں۔ اچانک ہی کامنی رک گئی تھی۔ تم اب دوسری طرف سے چکر کاٹ کر پہنچو۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اکٹھے تھے۔ بہت احتیاط کرنا، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے طاہر کو راستہ دکھایا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تم جانتے ہو ایسے سوالوں کے جواب نہیں ہوا کرتے۔ یہ کہہ کر کامنی اگروال اس کی اگلی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ طاہر نے سکھ کا لمبا سانس لیا۔ ابھی تک وہ کامیاب جا رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا اب کامنی اگروال بچ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے علم تھا کہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ مشرق کی ہر عورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اور آج اسے اس بات کا ثبوت بھی مل گیا تھا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد جب وہ مقررہ ہدف پر پہنچا تو کامنی سلیم اور مشتاق کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ تم 3 منٹ لیٹ ہو مسٹر، اس نے جان بوجھ کر قدرے سخت لہجے میں طاہر سے کہا۔ آئی ایم سوری میڈم، طاہر نے بھی سعادت مند شاگردوں کی طرح جواب دیا۔ سوری سے کام نہیں چلے گا، اس بزنس میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ۔ تم جانتے ہو 1 منٹ کی غفلت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ وہ بم جو تم کسی اور کے لیے لگا رہے ہو تمہارے ہاتھ میں پھٹ جائے۔ عین ممکن ہے ٹائمنگ کی معمولی سی غلطی تمہارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ کامنی نے جان بوجھ کر قدرے درست لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں میڈم، طاہر نے معذرت کی۔ اوکے، آؤ چلیں، باقی باتیں کیمپ میں جا کر ہوں گی۔ اس نے تینوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کیمپ پہنچنے تک طاہر جان بوجھ کر منہ لٹکائے بیٹھا رہا۔ اسے مشتاق کے متعلق کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی نہیں تھی، اس لیے وہ اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ سلیم نے اس کے رویے کا نوٹس لیا، لیکن طاہر نے اسے آنکھ کے مخصوص اشارے سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ اپنے کیمپ میں پہنچے۔ کامنی ان کے کمرے میں ہی آ گئی تھی جہاں اس نے ان تینوں کے لیے چائے طلب کی تھی، اور اب باری باری ان سے ریکی سے متعلق سوالات کر رہی تھی۔ قریباً آدھ گھنٹہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ انہیں اگلے روز تک کے لیے الوداع کہہ کر چلی گئی۔ رات ڈھل رہی تھی۔ تینوں اپنے اپنے بستر میں آرام کی نیند سو رہے تھے جب اچانک طاہر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ مشتاق اپنے بستر پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھا تھا۔ شاید وہ ان دونوں سے متعلق مطمئن ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ طاہر نے کروٹ لینا بھی مناسب نہ جانا اور اسی ایکشن میں لیٹا رہا۔ مشتاق اس اطمینان کے بعد کہ وہ دونوں گہری نیند سو چکے ہیں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ پنجوں کے بل بلی کی طرح بغیر آواز پیدا کیے چلتا ہوا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر طاہر کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آواز پیدا کیے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔
طاہر نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر اپنے ساتھ ہی دوسرے پلنگ پر لیٹے ہوئے سلیم کو بیدار کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی بات کہتا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرنے کے بعد اس کے کان کے نزدیک اپنا منہ لے جا کر سرگوشی کے انداز میں اس سے کہا کہ وہ مشتاق کے تعاقب میں باہر جا رہا ہے۔ سلیم یہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ واقعی مشتاق کو ان کی جاسوسی کے لیے ان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ عین ممکن ہے وہ کوئی خفیہ رپورٹ ہی ان سے متعلق دینے گیا ہو۔ سلیم کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ابھی تک ان کی طرف سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی جس کو بنیاد بنا کر ان پر شک کا اظہار کیا جا سکے، اور مشتاق کے پاس کہنے کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن طاہر کی سوچ مختلف تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اس بات کا شک ہو رہا تھا کہ اس نے جو رشتہ زبردستی اپنی انسٹرکٹر کامنی اگروال سے طے کر دیا ہے وہ اس موذی کے علم میں آ چکا ہے، یا پھر اسے کوئی شک پیدا ہو چکا ہے۔ اگر اس نے اپنا شک اپنے مالکان کی طرف منتقل کر دیا تو شاید کامنی اگروال سے وہ کام نہ لے پائیں جس کے لیے اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ سلیم اور طاہر دونوں نے یہاں آنے کے فوراً بعد ہی یہ رائے قائم کر لی تھی کہ انہیں اگر کوئی مقامی مدد میسر آ جائے تو کام آسان ہو سکتا ہے۔ کام تو انہیں بہرحال کرنا ہی تھا، خواہ اس کے لیے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی، کیونکہ ایک مرتبہ اپنے ملک و قوم کی بربادی کا سامان کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ انہیں چھوڑ دیں۔ انہیں بٹواری کیمپ تباہ کرنا تھا، خواہ اس کے لیے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی، کیونکہ ایک مرتبہ اپنے ملک و قوم کی بربادی کا سامان کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا کہ انہیں چھوڑ دیں۔ انہیں بٹواری کیمپ تباہ کرنا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑتی، اور نہ جانے مشتاق کیا گل کھلا دے۔ اس کے عزائم سے باخبر رہنے کے لیے ہی طاہر نے اس کے تعاقب کا فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ بھی اسی طرح پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ مشتاق کے کمرے سے نکلنے کے بمشکل 2 منٹ کے بعد ہی اس نے دروازہ اس طرح بغیر آواز نکالے کھولا اور گردن باہر نکال دی۔ طاہر کو علم تھا کہ یہاں رہائشی بلاکوں میں رات کے پہرے دار نہیں ہوتے، البتہ مین گیٹ اور دیواروں کے ساتھ ضرور بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ باہر کچھ فاصلے پر جلنے والے بلب کی ہلکی روشنی میں اس نے مشتاق کی آخری جھلک اس وقت دیکھی جب وہ بائیں ہاتھ ان کے ساتھ والے کمرے کے دوسری طرف گھوم رہا تھا۔ طاہر نے اپنی پشت پر کھڑے سلیم کی طرف دیکھا جو اس اثنا میں اٹھ کر وہاں آ گیا تھا۔ اس نے سلیم کو اشارے سے اپنا پلان بتایا اور اس کی طرف سے اسبات میں جواب ملنے پر آگے بڑھ گیا۔ مشتاق سے دگنی رفتار کے ساتھ وہ بلاک کے کارنر والے اس کمرے تک پہنچ چکا تھا، جس کے بعد مشتاق اس بلاک کی پشت پر پہنچ گیا جہاں قدرے اندھیرا تھا، کیونکہ اس سے آگے گھنے درختوں اور سرکنڈوں کا سلسلہ تھا جہاں انہیں تربیت دی جاتی تھی۔ مشتاق درختوں کے اس جھنڈ کے پاس پہنچ کر رک گیا، اور اب وہ شاید کسی کا منتظر تھا۔ طاہر کے لیے بڑی عجیب سچویشن بن گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اسے ابھی یہاں ایک پلر کے ساتھ چپک کر ہی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ اچانک وہ چونکا جب اسے درختوں کے جھنڈ سے کوئی اس طرف آتا دکھائی دیا۔ آنے والے کے نقوش واضح نہیں تھے، لیکن اس کی چال ڈھال سے طاہر کو یقین تھا کہ وہ انسپکٹر پوسوال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ صورتحال کو اچھی طرح جاننے لگا تھا، لیکن اس کی خواہش ضرور تھی کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکے۔ پوسوال نے اس کی نظروں کے سامنے مشتاق سے مصافحہ کیا، اور دونوں وہیں ایک پتھر کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ ان کی پوزیشن اب ایسی تھی کہ ان کے اور طاہر کے درمیان ایک پلر، جس کے پیچھے طاہر چھپا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک بڑے درخت کا تنا حائل تھا، اور اس کے بعد وہ پتھر کا بینچ تھا جس پر دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ طاہر نے چند سیکنڈ کے بعد ہی خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے جاننا ضروری تھا کہ مشتاق پوسوال تک کیا اطلاع منتقل کر رہا ہے، کیونکہ ان کے مستقبل کی ساری منصوبہ بندی کا انحصار اسی پر تھا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ اور دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے وہ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر آخر درخت کے پیچھے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے اپنے کان دونوں کی طرف لگا رکھے تھے۔ یہاں گفتگو واضح تو نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن کسی حد تک ان کی بات سمجھ آ جاتی تھی۔ مشتاق کی آواز آ رہی تھی جو پوسوال سے کہہ رہا تھا، سر دونوں کے درمیان کوئی چکر ہے ضرور، لیکن دونوں بڑے چالاک ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا۔ الو کے پٹھے، مجھے ثبوت چاہیے، ثبوت۔ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو۔ تمہیں ان دونوں کے درمیان اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ تم صرف شک کرتے پھرو۔ پوسوال کی ڈانٹ قدرے واضح تھی۔ سر میں بالکل چوکنا ہوں، ان کی کوئی حرکت مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے دونوں کی گفتگو سے اندازہ قائم کیا ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں، میری نظروں سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکتے۔ مشتاق نے چاپلوسی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھو،
تم کسی بھی طرح ان دونوں میں سے کسی ایک کو اعتماد میں لے کر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ کامنی اور اس لونڈے کے درمیان کیا تعلق ہے اور وہ دونوں کس حد تک جا چکے ہیں۔ اوسوال نے کہا، ایسا ہی ہوگا سر، میں ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں سر کہ دونوں کی کوئی حرکت مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ میں نے پاکستان سے یہاں تک ان کی کسی حرکت کو نظر انداز نہیں کیا۔ مشتاق نے پھر اپنی بات دہرائی۔ طاہر کے لیے یہاں مزید رکنا بیکار تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ابھی اس موذی نے صرف شک ہی ظاہر کیا تھا اور کوئی بات نہیں کی۔ وہ چاہتا تو اپنی طرف سے کوئی بھی من گھڑت کہانی سنا دیتا اور پوسوال اس پر یقین کر لیتا، جس کے بعد ممکن ہے کہ ان کے لیے لاحل مسائل پیدا ہو جاتے۔ اس سے پہلے کہ مشتاق کی باتوں کا سلسلہ ختم ہوتا، اس نے کمرے میں واپس پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشتاق اس سے پہلے کمرے میں پہنچ جائے۔ پہلے کی طرح اپنے سانس کی آواز سے بھی ہوشیار طاہر اپنے پنجوں پر چلتا دوبارہ اسی پلر تک پہنچا جس کے پیچھے وہ کچھ دیر تک پہلے موجود تھا۔ یہاں آ کر اس نے خود کو نارمل کیا، اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالا اور دوبارہ جس طرح دبے پاؤں آیا تھا واپس اپنے کمرے تک پہنچ گیا۔ سلیم شاید دروازے سے لگا ابھی تک اس کا منتظر تھا۔ اس نے بلب کی ہلکی سی روشنی میں اپنے ساتھی کا ہیولا پہچانتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور دونوں دوسرے ہی لمحے اپنے اپنے بستر میں منتقل ہو گئے۔ سلیم نے بھی کسی بھی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رکھی تھی، جس میں موقع پڑنے پر یہاں سے فرار بھی شامل تھا، لیکن طاہر کی طرف سے مطمئن رہنے کا اشارہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ دروازہ انہوں نے اسی پوزیشن میں چھوڑ دیا تھا جس میں مشتاق اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ طاہر نے چارپائی پر بیٹھنے کے بعد اسے سرگوشی میں بتایا کہ مشتاق کیپٹن پوسوال کو رپورٹ کرنے گیا تھا، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ باقی باتیں انہوں نے صبح کے لیے چھوڑ دی تھی اور اب وہ پہلے کی طرح گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد مشتاق بھی آ گیا۔ اس کی دانست میں یہاں سب اچھا ہی تھا۔ اپنی دانست میں اس نے بڑی احتیاط سے دروازہ بند کیا اور پہلے کی طرح اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ پوسوال کے لیے یہ اطلاع ایک دھماکے سے کم نہیں تھی، گو کہ اس کے مخبر نے کوئی حتمی بات نہیں کی، لیکن پوسوال جنونی تھا۔ اس نے خود ہی ایک مفروضہ قائم کر کے طاہر کو اپنے دشمن کی حیثیت دے دی تھی۔ اس کے لیے یہ سوچ ہی ناقابل برداشت تھی کہ کامنی اگروال کسی دہشت گرد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ یہ کامنی کا معمولی جرم نہیں تھا۔ پوسوال کے نزدیک یہ ناقابل معافی گناہ تھا جس کی کم از کم سزا موت تھی، موت، اور اس نے کامنی اور طاہر دونوں کے لیے اس سزا کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے ان دونوں کو باری باری ختم کرنا تھا۔ پوسوال کے لیے طاہر کو مار دینا کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی لمحے بغیر کوئی وجہ بتائے اسے سب کے سامنے گولی مار دے۔ اس کے لیے وہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں تھا۔ البتہ کامنی اگروال کی موت اتفاقیہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کرنل اور بریگیڈیئر دونوں ہی اس کے عاشق تھے، دونوں ہی کے منہ لگتی تھی وہ، اور پوسوال ان دونوں میں سے کسی کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ یوں تو اس کی حیثیت بٹواری کیمپ میں غیر معمولی تھی اور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے اس کے باس اس کی کارروائیوں سے بڑے خوش تھے۔ اس کے ہاتھوں تیار کردہ دہشت گرد ان کی توقعات سے بڑھ کر بہترین نتائج حاصل کر رہے تھے۔ پوسوال خود انسانی بھیس میں ایک درندہ تھا۔ وہ اپنے زیر تربیت تمام تخریب کاروں کو درندے بنا کر ان کے ملکوں میں بھیجا کرتا تھا، اور اس کے تیار کردہ تخریب کاروں کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی سودا سمایا رہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلا کر اپنی عیاشی کا سامان پیدا کرتے رہیں۔ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر وحشی بن جایا کرتے تھے۔ یہ پوسوال تھا جس نے پاکستان ہتھوڑا گروپ، کلہاڑا گروپ قسم کی متعارف کروائی تھی۔ کسی انسان کا سر آہنی ہتھوڑے سے کچل کر مار ڈالنا انسانوں کے بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ جہاں ایک ایسی واردات ہو جاتی کہ سارا شہر ہراساں ہو جاتا، ہر طرف خوف پھیل جاتا، اور اس خوف کی کوکھ سے جنم لینے والی افواہیں اور خدشات مقامی آبادی کے اذہان کو اس طرح جکڑ لیتے کہ انہیں اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگتا۔ اس سہمی ہوئی فضا میں پوسوال ہی کے زیر تربیت ایجنٹ خطرناک افواہیں پھیلاتے۔ مقامی آبادی کے منہ میں ایک بات ڈال کر وہ اسے ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچا دیتے۔ وہ لوگوں کو غیر محفوظ ہونے کا احساس دلاتے اور ان کے دلوں میں اپنی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اخبارات میں سوال اٹھتا کہ آخر حکومتی ادارے اتنے بے بس کیوں ہیں؟ پوسوال کا کام اور آسان ہو جاتا جب اس کے ٹارگٹ ایریا کی پولیس عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جعلی ہتھوڑا گروپ گرفتار کر لیتی، جس کے ساتھ ہی اخبارات ایک ہلچل مچا دیتے، کیونکہ گرفتار شدگان بے گناہ ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی صحافی ان کی اصلیت جان لیتا۔
جس کے بعد اخبارات حکومت پر چڑھائی کر دیتے کہ وہ اپنی نالائکیوں پر پردہ ڈالنے اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بے گناہوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک نیا تماشا شروع ہو جاتا، لوگ اس خوف و ہراس کی فضا میں اپنی دشمنیاں بھی نکال دیتے۔ وہ اپنے دشمنوں کو اس طرح ہلاک کرتے جیسے پوسوال کے سودھائے ہوئے وحشی درندے ہلاک کرتے تھے، جس کے بعد یہ کارنامے بھی خواہ ان کے نام لگتے چلے جاتے۔ روسی لوگوں کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والے پوسوال نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ وہ اپنے رینک کے حساب سے کیپٹن ضرور تھا، لیکن اسے کسی بھی کرنل سے زیادہ مراعات حاصل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ دوران تربیت اس کے ہاتھوں مرنے والے کسی بھی تخریب کار سے متعلق انکوائری نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے افسران جانتے تھے کہ بسا اوقات نفسیاتی دھاک بٹھانے کے لیے اور ان زر خرید غلاموں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اب کبھی ان کی قید سے آزادی کا تصور بھی نہیں کرے، اس طرح کے نفسیاتی حربے آزمائے جاتے تھے، اور پوسوال یا کوئی اور انسٹرکٹر بلا وجہ بھی کسی زیر تربیت تخریب کار کو جس پر انہیں یہ شک ہو جاتا تھا کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہے یا اپنے ملک میں جا کر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے، ان کے ساتھیوں کے سامنے اچانک قتل کر دیا جاتا تھا۔ صبح جب معمول کے مطابق وہ لوگ اپنے تربیتی کیمپ میں پہنچے تو پوسوال یہاں کامنی اگروال کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے طاہر اور سلیم کو اس طرف آتے دیکھ کر جان بوجھ کر کامنی کے ساتھ زبردستی ایک بےہودہ حرکت کی تھی، جس کا جواب کامنی اگروال نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک کر دیا تھا، لیکن پوسوال جان بوجھ کر بے شرموں کی طرح دانت نکالتا رہا تھا۔ اپنی دانست میں وہ سب کچھ طاہر کو تیش دلانے کے لیے کر رہا تھا، لیکن طاہر اس صورتحال سے قطعی لا تعلق دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے نفسیاتی حربے کیوں اور کب اپنائے جاتے ہیں۔ کیا پوسوال کو اس کے اور کامنی اگروال کے درمیان پیدا ہونے والے ایک روزہ تعلق کا علم ہو گیا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ شاید اپنے کسی شک کی تصدیق کرنے کے لیے۔ اگر پہلی بات ٹھیک ہے تو پوسوال کو یہ شک ہوا کیسے؟ کیا اسے مخبری کی گئی ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو ایسا صرف مشتاق ہی کر سکتا ہے، کیونکہ مشتاق ہی ان کے گروپ میں مشکوک تھا اور دونوں پہلے ہی سے یہ بات جانتے تھے کہ مشتاق کو ان کے درمیان چھوڑا گیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ مفروضہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ پوسوال کا پہلے روز بھی کامنی کے ساتھ یہی سلوک تھا۔ وہ شاید بٹواری کیمپ کا سرکاری سانڈ تھا جسے مکمل اختیارات کے ساتھ یہاں بھیجا گیا تھا۔ بات کچھ بھی رہی ہو، اسے خود کو نارمل رکھنا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 گھنٹے کی اس کاروائی میں مسلسل اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے کے بعد پوسوال کچھ گڑبڑا سا گیا تھا۔ عین ممکن تھا مشتاق کی اطلاع غلط ہی ہو، لیکن کامنی کی یہ جرت، اس نے پوسوال کا کسی بھی طرح حکم ماننے سے انکار کیوں کیا؟ کامنی جیسی درجنوں لڑکیاں اس کے بستر کی زینت بننے کے لیے تیار رہتی تھی، پھر کامنی نے یہ گستاخی کیوں کی؟ کچھ بھی ہو، اسے سزا ملنی چاہیے۔ پوسوال کی درندگی نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ اب اسے صرف مشتاق کے مفروضے کی تصدیق کرنا تھی، جس کے لیے اس نے خود ہی ایک پروگرام ترتیب دے لیا تھا۔ معمول کی کلاس سے فارغ ہو کر تینوں اپنے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں تھوڑی دیر کے بعد کامنی بھی آ گئی۔ کامنی نے اپنے جذبات چھپانے کے لیے گو کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ جما رکھی تھی اور معمول کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، لیکن طاہر نے ایک ہی نظر میں اندازہ کر لیا تھا کہ وہ بہت کنفیوز ہے اور پوسوال کے پریشر سے ابھی تک نجات حاصل نہیں کر سکی۔ یہ اس کے لیے تو آئیڈیل سچویشن تھی، اسے ان لمحات سے ہی بھرپور فائدہ اٹھانا تھا، لیکن مشتاق کی موجودگی نے اسے قدرے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کامنی سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن مشتاق کی موجودگی میں نہیں، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تھا کہ وہ پوسوال کا مخبر ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ناشتہ خود ہی کچن میں تیار کر لوں۔ دراصل مجھے آملیٹ صرف اپنے ہی ہاتھ کا بنا ہوا پسند آتا ہے۔ عین ان لمحات میں جب معمول کے مطابق ویٹر ان کے لیے ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا، طاہر نے کامنی سے معمول کے لہجے میں پوچھا۔ کامنی جان گئی تھی، شاید وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ اوہ کیوں نہیں، اس نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار میرے لیے بھی بنا لینا، اصل میں صبح کا ناشتہ اچھا نہ ہو تو دن اچھا نہیں گزرتا۔ سلیم نے اسے ہلا شیری دی۔ مشتاق البتہ ہونکوں کی طرح ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، جس کے سامنے ویٹر ناشتہ سجا رہا تھا۔ اوکے، تم صاحب لوگوں کو سرو کرو، میں ان کے ساتھ کچن میں جاتی ہوں۔ کامنی نے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب جانا۔ طاہر کے متعلق وہ شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اگر اگلے روز وہ اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو کامنی آج یہاں موجود نہ ہوتی۔ سینکڑوں فٹ اونچائی سے گرنے کے بعد اس کے جسم کا کیا حال ہوتا، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔
راہ میں اپنی زندگی کے 3 سال بتانے کے بعد بھی شاید ابھی تک وہ اپنے اندر کی عورت کو قتل نہیں کر پائی تھی۔ یوں تو اس درمیان اس کی زندگی میں درجنوں مرد آئے اور چلے گئے، لیکن وہ سب کچھ اس کے پروفیشن کا حصہ تھے، اس کی ذمہ داری تھی۔ کرنل بھاٹیا کے حکم پر اسے اب بھی یہاں زیر تربیت کسی بھی تخریب کار کے لیے اپنی خدمات انجام دینے کا حکم مل سکتا تھا۔ اس میں اب ضمیر نام کی کوئی شے کا وجود ہی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دیش سیوا کے نام پر راہ نے اس جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو جسم کی دلالی کا دھندا اپنا رکھا تھا۔ کالج لائف میں وہ خاصی آئیڈیل لڑکی تھی، لیکن ایڈونچر پسند۔ اس کی یہی ایڈونچر پسندی اسے راہ میں لے آئی تھی، اور اس نے خود کو اپنے افسران کی نظروں میں نمایاں کرنے کے لیے ان کے ہر اشارہ یا برو پر اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ جلد ہی اس کی بے پناہ قربانیوں کے صلے میں ابروڈ پوسٹنگ مل جائے گی۔ اسے کسی بھی یورپی ملک میں موجود بھارتی سفارت خانے میں راہ کی نمائندگی کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ بس یہی دھن تھی جو اس پر سوار تھی، یہی سودا اس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ البتہ ایک حسرت کبھی کبھی دل کے کسی کونے سے شگفتہ آتش فشاں کی طرح سر اٹھاتی کہ اس کی زندگی میں آج تک کوئی مرد اس کی مرضی سے نہیں آیا۔ وہ تو کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ شاید یہی وہ بے نام سا پچھتاوا تھا جس نے اسے زندگی میں اپنی سروس کے دوران پہلی مرتبہ پوسوال کے ناجائز احکامات کی تعمیل سے روکا۔ شاید اس کے اندر کی عورت جاگنے لگ گئی تھی۔ اب جب ایک باہر کے مرد نے گو کہ وہ بھی اس دھندے کا حصہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اچانک کامنی اگروال سے اظہار محبت کر دیا، کامنی گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس محبت کو تسلیم کرنا جرم تھا۔ اس جرم کی کم از کم سزا ایک دردناک اور بے نام موت تھی۔ وہ راہ کے حکم پر طاہر جیسے درجنوں تخریب کاروں کے بستر گرما سکتی تھی، لیکن اسے اپنی مرضی سے کسی میں معمولی بھی دلچسپی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی یہاں کا پروٹوکول تھا۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی اس پر لازمی تھی۔ یہ ایک خفیہ اور ان لکھا معاہدہ تھا جو اس کے اور راہ ایجنسی کے درمیان پہلے ہی روز طے پا گیا تھا۔ اگر وہ ایسے کسی بھی جرم میں ملوث پائی جاتی تو یہاں اس کے لیے کوئی عدالت نہیں لگنی تھی، کوئی کورٹ مارشل نہیں ہونا تھا۔ ایسا کوئی بھی شک ہونے پر کرنل بھاٹیا یا بریگیڈیئر ملہوترا کے معمولی سے اشارے پر ہی اسے بے نام موت مل جاتی۔ اسے کبھی کبھی اپنے آج تک زندہ رہنے پر حیرت ہونے لگتی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ 2 سال پہلے جب اس کی ایک کورس میٹ میناکشی نے ایک سویلین نوجوان سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھی اور ایجنسی کی طرف سے وارننگ کے باوجود ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ بیچاری میناکشی آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجائے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر اس کے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی، تو ہاسٹل کے بالکل نزدیک ایک ٹرک نے اسے کچل ڈالا تھا۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار ہو گیا تھا، لیکن بمشکل 12 روز جیل میں گزارنے پر اس کی ضمانت ہو گئی تھی، اور بعد میں ایجنسی کے دباؤ ڈالنے پر میناکشی کے والدین کو اس سے صلح کرنا پڑی۔ اس صلح کی قیمت انہیں البتہ ضرور مل گئی تھی، لیکن بیٹی تو ہاتھ سے نکل گئی۔ اب وہ اسی ہندو سماج میں رہتے ہوئے 60-70 ہزار روپے کی رقم کیوں ہاتھ سے جانے دیتے؟ بیچاروں کے لیے کوئی دوسرا راستہ بچا ہی کب تھا؟ یوں بھی انہیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہ حادثہ اتفاقیہ تھا۔ بدقسمتی سے میناکشی کے بوڑھے والدین نے اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ یہ بات تو جانتے تھے کہ اگر اس میں ٹرک ڈرائیور کا قصور ہوتا تو ایجنسی کے لوگ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، کیونکہ وہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کی بیٹی بھی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ وہ تو اسے بھی دیوی ماں کی کرپا سمجھ رہے تھے کہ کم از کم ایجنسی نے دھونس دباؤ سے ٹرک مالکان سے انہیں اتنی رقم لے دی، ورنہ حکومت کی طرف سے ان کے بمشکل 15-20 ہزار روپے ہی نکلنے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی نے ابھی نوکری کا آغاز ہی کیا تھا۔ ابھی تو اس نے ابتدائی ملازمت بھی پوری نہیں کی تھی، نہ وہ سرکاری سہولیات کی مستحق قرار پائی تھی۔ بیچارے بوڑھوں نے اس رقم سے میناکشی کی بڑی بہن کے ہاتھ پیلے کر دیے، جو گزشتہ 1.5 سال سے مطلوبہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی رخصتی کی منتظر بیٹھی تھی۔ شاید دوسری لڑکیوں کی طرح کامنی اگروال بھی اسے ایکسیڈنٹ سمجھتی، لیکن 2 سال کے بعد ایک روز جب راجستھان کے ایک تخریب کاری کے کیمپ میں اس نے اسی ٹرک ڈرائیور کو کیمپ کمانڈر کی جیپ چلاتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ میناکشی کے مقدمے کے سلسلے میں 3-4 مرتبہ تھانے اور عدالت میں اسی ٹرک ڈرائیور کو دیکھ چکی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا تھا؟ نہیں، اسے اپنے سوال کا جواب ملا۔ اس نے بالکل صحیح پہچانا تھا۔ یہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا، اور اب اسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، جس کے مطابق انہوں نے یہ کام کر دیا۔ یہاں کسی کو کوئی بھی ڈیوٹی سونپی جا سکتی ہے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایجنسی کے حکم کی سرتابی کرتا۔
ممکن ہے اس بیچارے کا دل میناکشی کی موت پر رضامند نہ ہوتا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ یہاں دل کی نہیں، دماغ کی نہیں، صرف اپنے باس کی آواز پر کان دھرنے کا حکم تھا۔ اس روز کامنی سہم کر رہ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ اس انفارمیشن میں اپنی کسی اور دوست کو شریک کر لے، لیکن وہ اب ایسی بے وقوف بھی نہیں رہی تھی، جانتی تھی کہ اسے جان بوجھ کر اسی ڈرائیور کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ شاید وہ لوگ اس کی وفاداری اور پروفیشنلزم کا امتحان لینا چاہتے ہوں، شاید وہ اسے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہوں، کچھ بھی ممکن تھا، کچھ بھی۔ کامنی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے اپنے دل و دماغ کو سمجھا لیا کہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اسے دھوکا ہوا ہوگا۔ اس نے کبھی بھول کر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس طرح اس نے دراصل اپنی ترقی کا ایک اور امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ اس کا اندازہ چند ماہ کے بعد ہی ہو گیا، جب کسی اور طریقے سے اس کے باس نے اس کی حص رازداری کو سراہتے ہوئے اس کو اگلے گریڈ میں ترقی کا مژدہ سنایا۔ آج نہ جانے کیوں اسے 2 سال قبل قتل ہونے والی میناکشی اچانک ہی یاد آ گئی۔ اور کیا اب وہ بھی اگلی میناکشی بننے جا رہی ہے؟ یہ اس کے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں دیوی ماں کا شراب تو نہیں پڑ گیا اس پر؟ گزشتہ 2 سال سے اس نے کبھی مندر کا دروازہ بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کے گھر میں صدیوں سے روزانہ کالی ماں کی پوجا ہوتی آ رہی تھی۔ اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود ابھی تک اس کی ماتا جی روزانہ صبح کو اپنے گھر میں خود پوجا کا اہتمام کرتی تھیں۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ کسی نہ کسی بہانے ان کے ہاں کوئی نہ کوئی ہون ہوتا رہتا۔ کیسے کیسے برہماچاری، کیسے کیسے گرو اور پنڈت ان کے ہاں آیا کرتے تھے، لیکن گزشتہ 2 سال سے وہ ایسی کسی پوجا میں شرکت ہی نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اب تو اسے اس پوجا پاٹ کے پکھنڈ سے الجھن سی ہونے لگتی تھی۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی کی تو بات ہے، جب موسی کو کوشلیا نے اسے سمجھا بجھا کر پجاری جی کے سامنے سیس نوائے کو کہا تھا، تو اس نے اپنی بوڑھی موسی کو قریباً ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ تب ان کے گھر کی پرانی ملازمہ نے کہا تھا، بھگوان نہ کرے کامنی بیٹی پر کہیں دیوی ماں کا شراپ نہ پڑ جائے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج نہ جانے کیوں سے یہ ساری بھولی بسری باتیں بچپن میں سنائی اپنی نانی اماں کی کہانیوں کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ طاہر کے ساتھ ہی وہ کمروں کے ایک کونے میں موجود کچن میں آئی۔ راستے میں دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ طاہر نے کچن میں داخل ہوتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ اب تک کامنی ایب نارمل تھی، اور اس نے بڑی محنت سے اپنے خوشگوار موڈ کا سوانگ رچایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں پہنچے، سارے جہان کا حزن و یاس جیسے کامنی اگروال کے چہرے پر سمٹ آیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ طاہر کو کسی عورت کا چہرہ دیکھ کر عجیب طرح کے جذبات کا احساس ہوا، جسے وہ فی الوقت ہمدردی کے جذبات ہی کہہ سکتا تھا۔ مجھے کچھ تیار نہیں کرنا، اس نے ایک بڑے سے فریج کی طرف بڑھتی کامنی کو دیکھ کر کہا۔ مجھے علم ہے۔ کامنی نے اس کی طرف دیکھے بغیر فریج کا دروازہ کھول کر 2-3 انڈے باہر نکال لیے۔ پھر بھی آپ، طاہر نے کچھ کہنا چاہا لیکن کامنی نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، پھر بھی مجھے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ تو بھرنا ہے، کوئی تو جواز پیدا کرنا ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کامنی نے عجیب سے کھوئے کھوئے لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کامنی جی، میں چاہتا ہوں، یہ کچھ غلط ہے، لیکن میں بے بس ہوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اف میرے خدا، میں کبھی اتنا بے بس نہیں تھا۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ آج میں نے سب کچھ کیسے برداشت کیا؟ مجھ سے آپ کی بے بسی نہیں دیکھی جاتی، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ بے سود ہے۔ میں آپ کے لیے مر بھی جاؤں تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس موت کی۔ کون جانے گا کہ میں کون تھا، کس کے لیے مر گیا، اور آپ جان بوجھ کر خاموش رہیں گی کیونکہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں کامنی جی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور کامنی کا دل دھک سے رہ گیا۔ دوسری طرف طاہر کو بھی اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کہیں اداکاری میں حقیقت کا رنگ تو نہیں بھرنے لگا تھا؟ اس کے ضمیر نے جیسے ایک زوردار کوڑا اس کی پیٹھ پر رسید کیا اور طاہر سہم گیا۔ یہ اسے اچانک کیا ہونے لگا تھا؟ وہ تو اداکاری کر رہا تھا، وہ تو کامنی اگروال کا دل جیت کر، اسے ڈھال بنا کر، اسے سیڑھی بنا کر بٹواری کیمپ کو تباہ کرنا اور یہاں سے زندہ بچ کر اپنے وطن واپس جانا چاہتا تھا۔ اس نے تو یہ سارا ڈھونگ سلیم کے ساتھ پلاننگ کے بعد رچایا تھا۔ دونوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد 3-4 منصوبے تیار کیے تھے، جن میں سے بالآخر ایک پر ساد کیا تھا، اور وہ یہ سب کچھ اس منصوبے کے مطابق ہی کر رہا تھا۔ یہ اداکاری اس منصوبے کا حصہ تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس کی جگہ یہ پارٹ سلیم ادا کرتا، لیکن اس نے طاہر سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ ماضی میں اسے طاہر کے ساتھ اور 2-3 مہمات کا تجربہ ہو چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اداکاری کے میدان میں کم از کم اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اس کا ثانی نہیں۔
اپنی چرب زبانی، تر دماغی اور شاندار اداکارانہ صلاحیتوں کی بدولت، جو شاید اسے قدرتی طور پر ملی ہوئی تھی، طاہر نے بڑے ناممکن اور مشکل ترین حالات میں بھی حیرت انگیز نتائج حاصل کیے تھے، اور یہاں بھی اسے اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بہترین نتائج حاصل کرنا تھے۔ بٹواری کیمپ کوئی عام سا تخریب کاری کا مرکز نہیں تھا۔ ایس ایس بی بھارت کی عام سی ایجنسی نہیں تھی۔ اس کیمپ کے تربیت یافتہ تخریب کاروں نے اس کے ملک میں تباہی مچا دی تھی۔ اسے بادل نخواستہ اپنی اس تباہ کاری کے مرکز کو تباہ کرنے کے مشن پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک طرح سے امپاسبل مشن تھا، اور انہیں اسے مکمل کرنا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ کامنی اگروال سے متعلق ایسے عجیب و غریب سے جذبات کا مظاہرہ کیوں کرنے لگا تھا؟ سنبھلو صاحبزادے، سنبھلو! کس چکر میں پڑنے لگے ہو؟ اپنے ساتھ سلیم کو بھی مرواؤ گے؟ اور تمہارے مشن کا کیا بنے گا؟ ایک زوردار ذہنی جھٹکے سے وہ قدرے سنبھل گیا۔ کامنی خاموشی سے انڈے توڑ کر انہیں ایک پلیٹ میں ڈال کر پھینٹ رہی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے کامنی کے دائیں ہاتھ پر اچانک اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ طاہر کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کا یہ عمل بے ساختہ ہے، اور اس نے کسی پلاننگ کے بغیر یہ سب کچھ کیا ہے، بالکل ان اداکاروں کی طرح جو کبھی کبھی رونے کی اداکاری کرتے ہوئے جذباتی ہو کر خود بھی رو پڑتے ہیں۔ کیا یہ اس سین کی ڈیمانڈ تھی؟ اس نے اپنے دل کو ایک اور جھوٹی تسلی دے کر بہلانا چاہا، لیکن ادھر سے نفی میں جواب ملنے پر وہ جیسے ڈر گیا۔ کامنی نے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی تھی۔ کامنی کی آنکھوں میں چھلک جانے کو بے قرار ہوتے ہوئے آنسوؤں کا سیلاب اسے صاف دکھائی پڑ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں، جو شاید اس کے سارے وجود کا سب سے خوبصورت حصہ تھیں، اس کی آنکھوں کے راز سے براہ راست اس کے دل میں اتر رہی ہوں۔ دیکھو، تمہیں خوش رکھنا میری ڈیوٹی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہر طرح سے سیوا کر سکتی ہوں، پھر اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے اس کے بغیر بھی… کامنی کی نامکمل بات اس نے کاٹ دی۔ نہیں، خدا را ایسے نہ کہیں، میں یہ کچھ نہیں چاہتا، مجھے علم ہے، میری زندگی ہی ان کاموں میں بسر ہوئی ہے، میرے لیے یہ کچھ نیا نہیں ہوگا، میں تو… اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تم جانتے ہو اس کا انجام؟ کبھی تم نے اپنی اور میری حیثیت پر غور کیا ہے؟ ہم دونوں دو الگ انتہاؤں پر رہنے والے ہیں، اور تم… کامنی نے اب آملیٹ بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں کامنی جی، میرا دماغ وہی کہتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، نہیں بتا سکتا۔ اس نے بے بسی کے انداز میں گردن جھکا لی۔ کامنی نے آملیٹ بناتے ہوئے نظریں طاہر پر گاڑ دیں، جس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی، بالکل ان ملزموں کی طرح جو اپنی سزا کے فیصلے کے منتظر ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے اتنا بے بس نہ کرو، تم کیوں مجھے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کامنی نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، آپ کو نہیں، ایسا کبھی دوبارہ مت کہیں، صرف اپنے آپ کو۔ جس روز مجھے یہ شک بھی ہوا کہ میری وجہ سے آپ کو کچھ ہونے والا ہے، تو شاید میں خود کو گولی مار لوں، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا کامنی جی، لیکن آپ پر ایسا وقت نہیں آنے دوں گا۔ اس نے بڑے جذباتی پن کا مکمل اور بھرپور مظاہرہ کیا۔ کامنی اگروال کو شاید اس سے زیادہ صورتحال کی سنگینی کا احساس تھا۔ وہ قدرے چوکنی دکھائی دے رہی تھی۔ طاہر، احتیاط کرو، یہاں کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی۔ اگر تمہارے جذبات سے متعلق کوئی شک بھی ان لوگوں کو ہو گیا، تو وہ مجھے ہی نہیں تمہیں بھی مار ڈالیں گے، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ کامنی اگروال نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کامنی جی، میں آپ کو بھی بتانے والا تھا، ہمارا تیسرا ساتھی مشتاق پوسوال کا مخبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کل رات کی ساری کہانی سنا دی۔ کامنی خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اوکے، میں کوئی صورت نکال لوں گی، لیکن پلیز تم نارمل رہنا، خاص طور سے پوسوال کے سامنے۔ خواہ وہ کچھ بھی کرے، خواہ مجھے جان سے مار ڈالے، لیکن تم خاموش رہنا، اور اپنی کسی بھی حرکت سے انہیں شک میں مبتلا نہ ہونے دینا، کسی بھی حرکت سے۔ وہ درندہ ہے، وحشی درندہ، وہ اب جنونی حرکت کرے گا اور کچھ بھی کر گزرے گا۔ اسے یہاں بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، اسے سب کچھ کرنے کی آزادی ہے، اور ہاں، اس لڑکے مشتاق سے تو بہت محتاط رہنا، خبردار اس کے سامنے کبھی بھولے سے بھی کوئی بات نہ کرنا۔ تمہارے دوسرے ساتھی کو شک تو نہیں ہوا نا؟ اس نے جان بوجھ کر تم کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ اس مرتبہ کامنی اگروال مکمل عورت بن گئی۔ اس کے لیے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ طاہر کے کندھے سے لگ گئی، لیکن یہ صورتحال چند منٹ سے زیادہ برقرار نہ رہ سکی۔ کامنی کو احساس تھا کہ انہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اب تمہارے کمرے میں چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ اس نے حیرت انگیز طور پر خود کو نارمل کر لیا تھا، اور اب سنک سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ آملیٹ کی 2 پلیٹیں اس نے تیار کی تھی، اور وہاں دونوں نے بمشکل 8-10 منٹ گزارے تھے۔
ابھی وہ لوگ ناشتے میں مصروف ہی تھے کہ جب دونوں وہاں پہنچ گئے۔ سلیم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ مزید چند منٹ کی دیری کوئی بھی قیامت ڈھا سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس پلیٹ پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے جو بظاہر کچن سے طاہر بنا کر لایا تھا، لیکن اصل میں کامنی نے تیار کی تھی۔ دوسری پلیٹ طاہر نے سنبھال لی۔ وہ مشتاق کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ میڈم، آپ بھی آج ہمارے ساتھ ہی کھا لیں۔ سلیم کو نہ جانے کیوں اچانک کامنی کا خیال آ گیا۔ تھینک یو، میں صبح کا ناشتہ نہیں کرتی، جو کرتی ہوں وہ کر چکی ہوں۔ البتہ تمہارے ساتھ چائے ضرور شیئر کروں گی، میرے کپ میں چینی اور دودھ نہیں ڈالنا۔ کامنی اگروال کی گفتگو سے یوں لگ رہا تھا جیسے چند منٹ پہلے اس کے دل و دماغ پر جو منو بوجھ پڑ رہا تھا وہ اب اتر گیا ہو۔ وہ پہلے کی طرح بہت نارمل اور قدرے شوق لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مشتاق نے اب تک 3 مرتبہ اس کی طرف چور نظروں سے دیکھا تھا، اور کامنی ہی نے نہیں، طاہر نے بھی اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ کامنی نے جان بوجھ کر مشتاق سے 2 باتیں کی تھیں، گو کہ وہ یہ سب کچھ بادل نخواستہ کر رہی تھی، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ناگزیر تھا۔ ابھی تک مشتاق نے پوسوال کے سامنے اپنے شک ہی کا اظہار کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات یقینی دکھائی دے، حالانکہ اس نے طاہر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دل نے عقل پر فتح پا لی تھی، اور محبت فاتح عالم کی سچائی اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، لیکن وہ محتاط تھی، چوکنی ہرنی کی طرح، جیسے کسی بھی لمحے کسی بھی سمت سے کسی بھی درندے کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو رہا ہو۔ اس نے معمول کے مطابق ان کے ساتھ قریباً آدھا گھنٹہ گزارا تھا، اور اب اگلی کلاس کا وقت شروع ہونے کی وجہ سے وہ باہر آ گئی تھی۔ اسے روزانہ ان تینوں کا نفسیاتی مطالعہ کرنا ہوتا تھا، جس میں ان کی معمولی سے معمولی حرکتوں کا ذکر بھی کیا جاتا تھا۔ آج اس نے طاہر کی طرف سے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرنے کی خواہش اور باقی کی ساری کارروائی بھی اپنے حساب سے لکھ دی تھی، تاکہ کوئی بھی چیز آف دا ریکارڈ نہ رہے۔ دوپہر کے بعد وہ معمول کے مطابق کرنل بھاٹیا کے آفس کی طرف اپنی رپورٹ فائل کرنے جا رہی تھی۔ انہیں ہفتے میں ایک روز اپنے اپنے زیر تربیت گروپ کو کرنل بھاٹیا کے سامنے ڈسکس کرنا ہوتا تھا، اور آج اس کی باری تھی۔ آج کامنی نے کرنل بھاٹیا کو پیش کرنے کے لیے رپورٹ کے ساتھ ایک تجویز بھی تیار کر لی تھی۔ اسے عشق نے یہ راہ سجائی تھی۔ یہ عقل کا کام نہیں تھا، اس نے اگلے ہی روز کرنل بھاٹیا کو طاہر سے متاثر ہوتے دیکھ لیا تھا، اور اب کرنل بھاٹیا کے دل میں طاہر کے لیے موجود سافٹ کارنر کا فائدہ اس نے اٹھانا تھا۔ سر، یہ لڑکا بہت کام کا ثابت ہوگا، اس پر تھوڑی محنت کی جائے۔ کرنل بھاٹیا کے ایک طرف فائل رکھنے کے بعد اس نے طاہر سے متعلق ریمارکس دیے۔ کرنل نے سگار کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، ہاں بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت نہیں ہوگا۔ کرنل بھاٹیا نے اس کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھا۔ یہی بات میں آپ سے کہنے والی تھی، اسے ذرا اور دیکھنا ہوگا۔ سر، اس سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، بہت دم ہے اس لڑکے میں، اس نے بڑے پروفیشنل انداز سے کہا۔ کامنی ایک تجویز ہے۔ کرنل بھاٹیا شاید اس سے پہلے ہی ذہن بنا کر بیٹھا تھا۔ واقعی اس نے پہلے ہی روز طاہر کے تیور دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ سلیم نے اس مرتبہ اسے بڑا زبردست لڑکا دیا ہے، اور اسے اب بریگیڈیئر ملہوترا پر فتح حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑا کارنامہ بھی تو کروانا ہے۔ یس سر، کرنل بھاٹیا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مؤدب لہجے میں کامنی نے کہا۔ میک اٹ یور اسپیشل کیس، اسے اپنا خاص کیس بناؤ۔ کرنل بھاٹیا نے یہاں خاص اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا۔ مائی پلیجر سر، اپنے دیش کے لیے کوئی بھی سیوا کرنا میرا دھرم اور ڈیوٹی ہے سر۔ آپ تو جانتے ہیں سر کہ آج تک کامنی اگروال کا کوئی اسپیشل کیس ناکام نہیں رہا، ہمیشہ ہم نے بہترین رزلٹ دیا ہے سر۔ اور آپ کو علم ہے کہ ایبراڈ پوسٹنگ یعنی بیرون ملک تعیناتی کے لیے میرا کیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا ہے۔ اگر یہ لڑکا بھی میرا کیس بنا تو میرے لیے پلس پوائنٹ ہوگا سر۔ اب ایک آدھ پلس پوائنٹ کے بعد مجھے یہ چانس مل سکتا ہے۔ میں آپ کی بہت دھنیہ وادی ہوں سر۔ یو آر ریئلی گریٹ سر، اس نے کرنل بھاٹیا کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا۔ کرنل بھاٹیا سمجھ گیا کہ کامنی اگر خود بھی اس کیس میں دلچسپی لے رہی ہے تو کسی خاص مقصد سے، اور اب اسے اس خاص مقصد کا پتہ بھی لگ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ کامنی اگروال اپنی غیر ملکی تعیناتی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ وہ بڑی پروفیشنل لڑکی تھی، اسے شروع ہی سے کامنی پر بہت اعتماد تھا، اس کی صلاحیتوں کا وہ ہمیشہ معترف رہا تھا۔ اب دونوں اپنی اپنی مار پر تھے۔ اگر کامنی کو غیر ملکی پوسٹنگ کے لیے کسی کارنامے کی ضرورت تھی تو کرنل بھاٹیا کو اپنی کمانڈ پر یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ ملہوترا سے زیادہ اس کا اہل تھا، اور وہی ایک ایسی ہستی ہے جو ایس ایس بی کے بٹواری کیمپ کو کمانڈ کر سکتی ہے۔ اسے یہ ثابت کرنا تھا۔ دونوں کی نگاہیں اس کام کے لیے طاہر پر لگی ہوئی تھیں۔ گو اہیڈ بیبی، میک اٹ اسپیشل، اس نے کامنی اگروال کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ کامنی کو امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے یہ مہم سر کر لے گی۔
اس نے محض اس مفروضے کو بنیاد بنا کر کہ کرنل بھاٹیا طاہر سے پر امید ہے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو اس کی خوش قسمتی سے نشانے پر لگا تھا۔ اسے طاہر سے متعلق گرین سگنل مل چکا تھا، اب پوسوال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔